another one of the most beloved acts to Allah subhanahu wa ta'ala. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم. کیا کمال کوسچن کیا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بہترین عمل کے بارے میں اور رب کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں، اور وارفعها فی درجاتکم، جو کہ تمہارے درجات کو بلند کر دے، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور تمہارے لیے وہ بہتر ہو سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے. لا الہ الا اللہ. یہی تم سونا چاندی خرچ کرو، اس سے بہتر یہ عمل ہو. اور صرف یہیں پہ نہیں رکے، اور وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم واضربوا اعناقکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو کہ تم دشمنوں کی گردن مانو یا وہ تمہاری گردن مانے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر ہو تو ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں. قالوا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ لازمی بتائیں. فرمایا ذکر اللہ تعالی، ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا. یہ اتنا بڑا ایکشن ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے، اتنا افضل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ حکم ہے، یہ امر کا صیغہ ہے. یہاں پہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو. اور کتنا ذکر؟ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کیا کرو. یعنی ہم پہ ذکر کرنا فرض ہے. جو ہمیں سے ذکر نہیں کرتا وہ اس ایک فرض سے ہٹ رہا ہے. اور پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا. اللہ اکبر. صرف یہی آیت کافی ہوتی نا اور کچھ بھی نہ ہوتا ذکر کی فضیلت کے بارے میں. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. امیجن اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو یاد کریں، کتنی امیزنگ بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی خالق الحب والنوى، دنیا اور آسمان کا بدیع السماوات والارض، مالک القدوس الجبار المتکبر، اس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے. قبر میں آپ اس کے محتاج ہوں گے، قیامت کے دن آپ اس کے محتاج ہوں گے. اس دنیا میں ایک ایک لمحے کے ایک ایک سیکنڈ کے آپ اس کے محتاج ہیں. یہ رزق اس کا محتاج ہے، یہ سانس اس کا محتاج ہے، یہ اولاد، یہ ماں باپ، یہ ہر چیز اس کا محتاج ہے. وہ کہتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو. ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ نہیں کرتے نا ان کی مثال ایسے کہ وہ مردہ ہیں. مثل الذین یذکرون ربہ والذین لا یذکرون ربہ مثل الحی والمیت. جو شخص اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. صحیح حدیث ہے. یعنی وہ لوگ مردہ ہیں، چلتے پھرتے مردہ ہیں. live in the dead. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں. انہوں کہتے ہیں کہ یہ رجال ہیں، یہ مرد ہیں، یعنی یہ بڑے کیلیبر کے اور سٹیٹس کے لوگ ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مرد تو وہ ہیں، تگڑے تو وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ جو ان کی تجارت اور ان کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ان کو روکتا نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے ان کو روکتا نہیں ہے. یعنی they are not distracted from the ذکر اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے پرائیویٹلی یاد کرے گا میں اسے پرائیویٹلی یاد کروں گا. جو مجھے پبلکلی کسی محفل میں یاد کرے گا جس طرح ہم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پبلکلی ہم سے زیادہ بہتر محفل میں یاد کریں گے. یعنی اللہ کے پاس جو مقرب فرشتے ہیں. ابن تیمیہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں اتبشرونی بموت رجل مسلم، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو ایک مسلمان کی موت کی؟ یعنی وہ مسلمان تھا، تم مجھے خوشخبری دے رہے اس کی موت کی. اور ان کے گھر گئے، ان کے دروازہ کھٹکھٹایا. ان کے گھر والے دیکھے حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ ابن تیمیہ کہاں سے آ گئے، اب بدلہ لیں گے، اب ہمارا تہس نہس کر دیں گے. فرمایا کہ آج کے بعد کوئی نیڈ ہو آپ کو، کوئی ضرورت ہو آپ کو، آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا، کسی اور کے پاس نہیں جانا. ان بچوں کا والد میں ہوں، آپ میری بہن ہے، کچھ چاہیے ہو آپ کو میں آپ کو لا کے دوں گا، لیکن always rely upon me. اللہ اکبر. یہ ہمارے جو سلف صالحین تھے نا، یہ ان کا اخلاق ہے. اور ہم تو بھائی بھائی لڑ رہا ہے آپس میں، چاچو تایا لڑ رہا ہے، ماموں خالہ لڑ رہی ہیں آپس میں. ان للہ. یہ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ صرف مسلمانی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے نام اور دو چار ٹکرے مارنے کا نام تو نہیں ہے. مسلم is a demeanor, it's a character, it's not a physical appearance. صرف فزیکل اپیرنس بھی ضروری ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے. بیلنس کا نام ہے اسلام. ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ forgiveness is more beloved to Allah than vengeance. Mercy is more beloved to Allah than punishment. Grace is more beloved to Allah than justice.
and giving is more beloved to Allah than withholding. Allahu Akbar. कितनी amazing बात है. ये जो है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए भी प्रेफर करते हैं. अल्लाह ताला माफ करना पसंद करते हैं बदले लेने से. अल्लाह ताला मर्सी को पसंद करते हैं पनिशमेंट देने से. इसलिए तो हमें अल्लाह ताला माफ करते हैं बहुत सारे गुनाहों पे. इसलिए तो इतनी माफी आम है. इसलिए तो क़यामत के दिन लोगों को माफ किया जाएगा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करना, एहसान करना ज्यादा पसंद करते हैं लोगों पे अपने लिए, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए, देन जस्टिस के उनमें जस्टिस कायम करें, बल्कि एहसान करें. अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करना ज्यादा पसंद करते हैं रोकने से, और वही चाहते हैं कि लोग भी ऐसा एटीट्यूड इख्तियार करें, लोग भी ये सिफात रहमानी अपने अंदर लेके आए कि माफ करें बजाय कि बदला लें, मर्सी इख्तियार करें बजाय कि पनिशमेंट दें, एहसान करें बजाय कि जस्टिस इख्तियार करें. वल्लाहिल अज़ीम, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जस्टिस करें क़यामत के दिन हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हम सब जहन्नमी हो जाएंगे. अगर अल्लाह ने जस्टिस की तो हम तो किसी खाते में नहीं है. ये अल्लाह की रहमत है और इनायत है और करम है और नवाजिश है जो कि हमें जहन्नम से बचाएगी और जन्नत में लेके जाएगी. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो अता करना पसंद करते हैं. अल्लाह ताला कहते हैं कि युरिदुल्लाहु अन यतूबा अलैकुम, मैं तो चाहता हूं तुम्हें माफ कर दूं. युरिदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम, अल्लाह चाहते हैं तुम पे आसानियां करें. युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरिदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम पे आसानी चाहते हैं, तुम पे मुश्किल नहीं चाहते. तो अल्लाह ताला उन लोगों को भी पसंद करते हैं जो लोगों पे आसानी चाहें और मुश्किल ना चाहें. ये जो बहुत जो एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है ना, जो हर चीज को ओन करने वाला और कंट्रोलिंग एटीट्यूड है, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है. अल्लाह ताला माफ करना, देना पसंद करते हैं. लोगों से ना सिनफ़ नजर फरमाना, लोगों से आंखें मोड़ना, उनके ऐबों पे पर्दा रखना, ये अल्लाह ताला पसंद करते हैं. वरना अल्लाह के सामने जो कुछ हो रहा है, अल्लाह अकबर, अगर मिरर आपके सामने वो आ जाए जो इस दुनिया में अभी हो रहा है, हम तो एक ही सेकंड में हुक्म दें दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए और खत्म हो जाए. इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इसलिए verily the matter of benevolence and forgiveness towards people takes precedence over the matter of vengeance and revenge. यानी इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद करते हैं कि लोगों पे इंसान बेनेवलेंट हो और फॉरगिवनेस इख्तियार करे बजाय कि इसके कि वो बदला ले और रिवेंज इख्तियार करे. और अपने क़य्यिम अल-जज़ीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने सुना था या पढ़ा था कि किसी भी हस्ती में जितना इल्म ज्यादा आता जाता है ना, किसी भी हस्ती में जितना ज्यादा इल्म आता जाता है उतना ही वो शख्स हलीम और बुर्दबार और माफ करने वाला और पोलाइट और नरम बनता जाता है. और यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे ज्यादा बड़े अलीम हैं, सबसे ज्यादा नॉलेज वाले हैं, और इसी वजह से सबसे ज्यादा बुर्दबार हैं और लोगों को माफ करने वाले हैं. अल्लाह अकबर. यानी द रीजन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ऑल नोइंग एंड ऑल नॉलेजेबल, यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत फॉरगिवनेस और मर्सी वाले हैं. हमारे यहाँ क्या होता है कि आप सुबहाना जितना हमें इल्म आता है उतना ज्यादा हम सख्त और प्रिंसिपल्ड हो जाते हैं, ये करना है वो करना है, ये क्यों गलती की वो क्यों गलती की.